नाज़रीन, क्या मशरकी वस्ता एक नए मोड़ पर खड़ा है? क्या ट्रंप वाकई ईरान के साथ डील के करीब है या सिर्फ दबाव बढ़ाने की एक और चाल है? अमेरिका के अंदर ट्रंप की मकबूलियत नीचे जा रही है। कराची में कैंटोनमेंट इंतखाबात की तैयारी आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ जापान एक शदीद ज़लज़ले के बाद हंगामी हालात जैसे माहौल से गुजर रहा है। आज की वीडियो में हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाएंगे बल्कि इनके पीछे छुपी पिक्चर भी समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं एचवी नेटवर्क। नाज़रीन, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम एक एक करके 5 बड़ी खबरों का जो है ना वो जायज़ा लेंगे और फिर उस पर हम अपना जो एनालिसिस है वो भी आपके सामने जो है ना शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ईरान ने जो है ना कहा है कि वो जंग बंदी मुज़ाकरात के हवाले से अपने फैसले से जल्द आगाह करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात सफारतकारी के दावों से मकाबात नहीं रखते। इन्होंने कहा कि ईरान अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हालात का जो है ना बगौर जायज़ा ले रहा है और जल्द ही अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर फैसला करेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी जो है ना मशरक़ी वस्ता में अमन को अहम करार देते हुए कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही मौजूद है। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी जो है ना टेलीफोनिक पर जो है ना वो गुफ्तगू हुई, जिसमें जंग बंदी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल जो है ना वो किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सालसी कोशिश को सराहा, टाइम अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इश्तिआल अंगेज़ी का इल्ज़ाम भी आयद किया। इधर अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ जंग बंदी बुध की शाम तक ख़त्म हो सकती है और किसी मुआहदे के बगैर इसमें तोसीह मुश्किल है। नाज़रीन, इस खबर का सबसे अहम पहलू जो है वो ये है कि ईरान फ़िलहाल जल्दबाजी में जो है ना वो कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता। ईरान एक तरफ मुज़ाकरात का दरवाज़ा मुकम्मल बंद भी नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो जो है ना ये तासुर भी नहीं देता कि चाहता है कि वो अमरीकी दबाव में आकर बातचीत पर आमदा हो। यही वजह है कि तेहरान की ज़बान में सख्ती भी नज़र आ रही है और एहतियात भी। पाकिस्तान का यहाँ किरदार बहुत अहम बनता जा रहा है। अगर पाकिस्तान वाकई दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते बरकरार रखने में कामयाब रहता है तो ये खित्ते में इस्लामाबाद की सिफारती हैसियत को मज़ीद मजबूत कर सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि जंग बंदी जो है ना सिर्फ बयान से नहीं चलती, इसलिए कि इसके लिए जो है ना वो एतमाद चाहिए होता है। इसके लिए जो है ना दोनों तरफ से वक्त की जो है ना वो शदीद कमी नज़र आ रही है। यानी बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात तो हो रही है मगर ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि सूरत हाल अब भी काफ़ी नाजुक है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। जो फॉक्स बिजनेस के खातून रिपोर्टर मारिया बार्टिमो ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने इन्हें बताया कि आज ईरान के साथ मुज़ाकरात जो है ना वो तय पा सकते हैं। बड़ी खबर है। इन्होंने अपनी मॉर्निंग शो में जो है ना सूरत हाल का तजिया करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ इन्हें बताया था कि आज रात ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। टाइम इस दावे के जो है ना कि वाइट हाउस या खुद सदर ट्रंप की जानिब से कोई तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आई। याद रहे कि चंद रोज़ कबल भी मारिया बार्टिमो को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि इनके नज़दीक जंग ख़त्म हो चुकी है और ईरान के साथ मुआहदा तकरीबन आखिरी मराइल में है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि नायब सदर की क़यादत में अमरीकी वफद चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, शायद पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो अभी। इधर ईरान अपने जहाज़ पर अमरीकी हमले और इसे कब्जे में लेने की कोशिश को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। टाइम सदर ट्रंप की अमरीकी वफद की पाकिस्तान रवानगी के बयान के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की। इसके बावजूद ताहाल ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ना आने के फैसले को वापस लेने से मुतालिक कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरानी हुकूमत मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने के फैसले पर कायम है। अलबत्ता पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो है ना वो जारी है ताकि जंग बंदी ख़त्म होने से पहले मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो सके। इस खबर में सबसे अहम चीज़ जो है ना वो कन्फ्यूजन और मिस्ड सिग्नल से। एक तरफ ट्रंप कैंप से ये तासुर दिया जा रहा है कि मुआहदा करीब है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से सख्त मौक़िफ़ आ रहा है कि हालात ऐसे नहीं कि फौरी मुज़ाकरात किए जाए। यह एक पॉसिबिलिटी है
وہ یہ ہے کہ امریکہ میڈیا کے ذریعے پریشر بلڈ کرنا چاہتا ہو تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور اگر بات نہ بنی تو ذمہ دار ایران جو ہے نا وہ ہوگا، جبکہ ایران شاید یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اپنی شرائط کے بغیر کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان کے لیے یہ معاملہ جو ہے نا ڈپلومیٹک اپرچونٹی بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے۔ اگر پاکستان واقعی دوسرا راؤنڈ ممکن کرا لیتا ہے تو یہ بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، لیکن اگر دونوں فریق اپنے بیانیے پر اڑے رہے تو پھر میرے خیال سے پاکستان کی کوششیں صرف رابطہ کاری تک محدود رہ سکتی ہیں۔ یعنی اس خبر میں ایڈ لائن سے زیادہ اہم وہ خاموشی، وہ کشمکش ہے جو پردے کے پیچھے چل رہی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری اور بڑی خبر کی جانب۔ امریکی نشریات ادارے NBC کے حالیہ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی عوام کی بڑی تعداد ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے نالاں ہے۔ سروے کے مطابق 63% امریکی شہری صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے مخالف ہے، جبکہ ان کی مجموعی مقبولیت کم ہو کر 37% رہ گئی ہے، جو ان کی دوسری مدت کے دوران سب سے کم سطح ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نوجوان طبقہ بھی ٹرمپ کی پالیسیوں سے خاصا نالاں ہے۔ 30 سال سے کم عمر 74% افراد ایران پر مزید امریکی حملوں کے خلاف ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگی پالیسیوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ سروے کے مطابق 66% امریکی شہریوں نے ایران سے متعلق جنگی صورتحال اور ملکی معیشت، خاص طور پر مہنگائی پر قابو نہ پانے پر ٹرمپ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ملک کی مجموعی صورتحال پر صرف 33% افراد نے کہا کہ امریکہ درست سمت میں جا رہا ہے، جبکہ 66% کا خیال ہے کہ ملک جو ہے نا وہ غلط سمت میں بڑھ رہا ہے۔ مہنگائی کے مسئلے پر عوام کی اکثریت غیر مطمئن نظر آ رہی ہے، اور صرف 32% امریکی شہریوں نے ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں کو درست قرار دیا، جبکہ 68% نے عدم اطمینان کا جو ہے نا وہ اظہار کیا۔ ٹائم سروے میں یہ بھی سامنے آیا کہ ریپبلکن ووٹرز میں ٹرمپ کی حمایت اب بھی مضبوط ہے، جہاں 83% افراد ان کے حامی ہے۔ ادرگرجہ اس حمایت میں کچھ کمی آئی۔ یہ خبر بہت اہم ہے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خارجہ پالیسی اور داخلی معیشت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب عوام کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ جنگی ماحول پیدا کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا مہنگائی بھی قابو میں نہیں آ رہی، تو اس کا سیاسی نقصان حکومت کو ہوتا ہے۔ ٹرمپ کی اصل طاقت ہمیشہ ان کا کور ووٹر رہا ہے، اور ان کو وہ سپورٹ ابھی بھی جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف کور ووٹر سے ملک گیر سیاسی استحکام نہیں آتا۔ اگر نوجوان، مڈل کلاس اور غیر وابستہ ووٹرز ناراض ہو گئے تو یہ آنے والے سیاسی فیصلوں پر جو ہے نا اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ سروے اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ کے اندر بھی لوگ تھک چکے ہیں۔ وہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ نتائج چاہتے ہیں۔ اگر ٹرمپ خارجہ محاذ پر کوئی واضح کامیابیاں نہیں دکھا سکتا تو ایران کے ساتھ کشیدگی ان کے لیے سیاسی بوجھ بن سکتی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی اہم مقامی خبر کی طرف۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی کے تمام کنٹونمنٹ بورڈز کی نئی اور حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز کو مجموعی طور پر 42 وارڈز میں جو ہے نا وہ تقسیم کیا گیا۔ ملیک کنٹونمنٹ بورڈ، فیصل کنٹونمنٹ بورڈ اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ 10 وارڈز کے ساتھ جو ہے نا شہر کے سب سے بڑے بورڈز ہے۔ فیصل کینٹ کے 10 وارڈز میں PIA اسٹاف کالونی، ماڈل کالونی اور گلستان جوہر بلاک 18 جیسے اور اس جیسے جو ہے نا 18 علاقے شامل ہے۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں DHA کے تمام فیز، گزری اور دیلی کالونی کے 10 وارڈز جو ہے نا وہ تقسیم کر دیے گئے۔ ان میں ملیک کنٹونمنٹ بورڈ میں زکریا کوٹ، کینٹ بازار اور KESC سوسائٹی جیسے عالمی علاقے جو ہے نا وہ شامل ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ کی تعداد 5 ہے، جن کی حدود جو ہے نا صدر، لائنس ایریا اور عسکری کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس طرح کرنگی کریک کنٹونمنٹ بورڈ کو 5 وارڈز میں جو ہے نا وہ تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ منوڑا کنٹونمنٹ بورڈ صرف 2 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حتمی فہرست جو ہے کہ اجرا کے بعد جو ہے نا کنٹونمنٹ بورڈز انتخابات کے انعقاد کے اگلے مرحلے کے راہ میں جو ہے نا وہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ خبر بظاہر جو ہے نا ایک مقامی نوعیت کی لگتی ہے، لیکن اس کی سیاسی اثرات کافی جو ہے نا وہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں حلقہ بندی صرف جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو ایکسائز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، بلکہ اسے لوکل پاور اسٹرکچر، نمائندگی اور انتخابی حکمت عملی سب سے متاثر کرتی ہے۔ جہاں وارڈز کی تقسیم بدلتی ہے وہاں ووٹ بینک کی شکل بھی جو ہے نا وہ بدلتی ہے۔
اس لیے جو ہے نا سیاسی جماعتیں اس مرحلے کو بہت سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں جہاں آبادی، لسانی سیاست، بلدیاتی مسائل اور شہری سہولیات سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس خبر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب انتخابی سرگرمیوں میں تیزی جو ہے نا وہ آ سکتی ہے۔ سیاسی جماعتیں اب وارڈ لیول پلاننگ اور امیدوار کے انتخابات اور مقامی اتحاد بنانے کی طرف جائے گی، یعنی آج کی ایڈمنسٹریٹو خبر کل کی سیاسی ہیڈ لائن جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی طرف۔ جاپان میں 7.4 شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کے باعث سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق جو ہے نا شدید زلزلے کے باعث 3 میٹر تک لہریں بلند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے کوسٹل ایریاز میں رہنے والوں کو فوری طور پر اونچی جگہوں پر منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ سینکڑوں کلومیٹر دور دارالحکومت ٹوکیو کی بلند و بالا عمارتیں بھی لرز اٹھی۔ ابھی تک کسی بڑے جو ہے نا جانی یا مالی نقصان کی کو حتمی اطلاعات جو ہے نا وہ موصول نہیں ہوئی، تاہم متاثرہ علاقوں میں خوف ابراز پھیل گیا ہے۔ جاپانی نشریات ادارے کے مطابق حفاظتی اقدامات کے تحت ٹوکو شیناز بلٹ ٹرین کے جو ہے نا بلٹ ٹرین کی سروس سے شن اوموری اسٹیشن کے درمیان معطل کر دی گئی ہے۔ ٹرین آپریٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور سسٹم کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد ہی سروس بحال جو ہے نا وہ کی جائے گی۔ ناظرین، جاپان میں زلزلہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں ہوتا، بلکہ پورا قومی رسپانس سسٹم جو ہے نا وہ فوری ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جاپان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں زلزلہ آتے ہیں تو ٹرانسپورٹ سسپینشن اور ایمرجنسی الرٹس فوراً جاری کی جاتی ہے۔ یہ خبر جو ہے نا ہمیں دو بڑی باتیں جو ہے نا وہ سکھاتی ہے۔ پہلی یہ کہ ڈیزاسٹرز جو ہے نا وہ کتنی ضروری چیز ہے، اور دوسری یہ کہ ڈیولپڈ سسٹم کا اصل امتحان جو ہے نا وہ بحران کے وقت یہی ہوتا ہے۔ جاپان بار قدرتی آفات کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ڈسپلن، پلاننگ اور فوری رد عمل دنیا کے لیے ایک جو ہے نا وہ مثال بنتا ہے۔ ہمیں ابھی جو ہے نا ایسے واقعات سے یہ سبق جو ہے نا وہ لینا چاہیے کہ صرف دعا کافی نہیں ہوتی، تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی جاپان کی یہ خبر ایک جو ہے نا وارننگ بھی ہے اور ایک لیسن بھی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے نا دیکھا کہ دنیا اس وقت جو ہے نا وہ ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اور مذاکرات کی کہانی چل رہی ہے، دوسری طرف امریکہ کے اندر خود ٹرمپ کو عوامی دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کراچی کی سیاست ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور جاپان جیسے ترقیاتی جو ہے نا ترقی یافتہ ملک کو بھی قدرتی آفات کے سامنے مسلسل چوکس رہنا پڑتا ہے۔ اب آپ کی نظر میں آج کی سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان واقعی مذاکرات ہوں گے؟ کیا ٹرمپ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سنبھال پائیں گے؟ اور کیا کراچی کو کنٹونمنٹ انتخابات میں کوئی بڑی سیاسی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور ایچ پی نیٹ ورک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں ہوں سکندر اور آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی دفعہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔